رب زدنی علما. نمبر 5، حافظ ابن عبدل بر مالکی رحمۃ اللہ علیہ جو 463 ہجری کے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ 3 طلاقوں کا 3 ہونا یہ جمہور کا صحیح موقف ہے، معتبر موقف ہے. اور یہ بتانے کے بعد لکھا وما اعلم احدا من اہل السنہ، کہ میں کسی بھی معتبر اہل سنت کو نہیں جانتا ہوں قال بغیر ھذا، جو اس کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہو. ان الحجاج بن ارطاط و محمد بن اسحاق، ہاں کچھ لوگ ہیں جیسے کہ حجاج بن ارطاط ہیں، محمد بن اسحاق ہیں، اور 2-4 وہ نام جو آپ نے نقل کیے ہیں، یہ سب وہ ہیں جو جمہور سے ہٹ کے رائے رکھتے ہیں. وکلاہما لیس بفقیہ، لیکن یہ لوگ فقیہ نہیں ہیں، دین کی گہری اور معتبر سمجھ جس کے پاس ہوتی ہے وہ نہیں ہے. ولا حجت فیما قالہ، اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس باتوں میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. الاستذکار جلد 6 صفحہ نمبر 6. نمبر 6، امام ابو الولید سلیمان بن خلف باجی مالکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ 3 طلاق اگر ایک ساتھ دے تو یہ پڑ جائے گی. ہاں 3 کو ایک کہنے والے لوگ جو ہیں وہ اہل بدعت ہیں. غور سے سنیے گا، 3 طلاق کو ایک کہنے والے جیسے کہ شیعہ اور قادیانی اور آپ، یہ اہل بدعت ہیں. اور آگے لکھتے ہیں والدلیل علی ما نقولہ اجماع الصحابہ، جو بات ہم نے رکھی ہے اس کی دلیل میں اجماع صحابہ موجود ہے. کیا کہ 3 طلاق دیں گے تو 3 پڑے گی، اس پہ اجماع صحابہ ہے. لأن هذا مروی عن ابن عمر، کیونکہ یہ مسئلہ ابن عمر سے مروی ہے. وہ عمران ابن حسین، عمران بن حسین سے مروی ہے. عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے. ابن عباس سے مروی ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے. عائشہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے. اور آگے لکھتے ہیں ولا مخالف لهم، اور کوئی بھی اس کا مخالف موجود نہیں ہے، کوئی بھی ان سے اختلاف کرنے والا موجود نہیں ہے. المنتقى جلد 3 صفحہ نمبر 238.